قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 47 تا 51 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے جلدی مانگتے ہیں، بالعذاب، عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز مخالفت نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، کألف سنۃ، 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدون، اس سے جو تم شمار کرتے ہو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں تھیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان بستیوں والوں کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان بستیوں والوں کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں، انما انا لکم، پختہ بات ہے میں تم سب کو، نذیر مبین، کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے، والذین سعوا فی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، عاجز کرنے کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ شعلہ مارنے والی جہنم میں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔
سورہ حج ہے، اور سورہ حج کی آیات کریمہ کی گزشتہ کئی دنوں سے تفسیر چلی آ رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ اس منظر کو بیان فرما رہے کہ جس کو جو مناظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں نے پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو دعوت دیتے اور آخرت سے ڈراتے، عذاب سے ڈراتے، تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ وہ عذاب لاتا کیوں نہیں جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، تاکہ تیرے لیے میدان خالی ہو جائے اور تو کھل کر تبلیغ کرے اور تو یہ ساتھ تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے، تو عذاب لا تاکہ تیرے لیے میدان خالی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کافروں نے بات کہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا، تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاتا کیوں نہیں وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ تو یاد رکھو اے انسانوں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ نیکوں کو نیکی کا بدلہ ضرور دے گا، بروں کو برائی کا بدلہ ضرور دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس وعدے کے پورے ہونے کی جگہ میرے رب نے آخرت کو بنایا ہے۔ نیکوں کے لیے جنت ہے، بروں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اس سلسلے کو جو نعمتوں والا ہے مرنے کے ساتھ ہی شروع فرما دیتے ہیں، اور اس سلسلے کو جو برا ہے بروں کے ساتھ، وہ اس برے کے مرنے کے ساتھ ہی شروع فرما دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ نیکوں کو ضرور نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ میرا رب کا وعدہ ہے۔ بروں کو برائی کا انجام ضرور بھگتنا پڑے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور تم انسانوں جانتے بھی ہو جو آخرت میں پیش آنے والا مرحلہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، وہاں کا ایک دن تیرے رب کے ہاں کہ الف سنہ، 1000 سال کی مانند ہے، مما تعدون، جسے تم شمار کرتے ہو۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا کہ فی 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ذکر فرمایا، یہاں پر 1000 سال کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ جو محض کافر تھے اور کفر ساز نہ تھے، صرف کافر تھے، انہیں اپنی ذات سے لگاؤ، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں، بس انہوں نے مذہب کفر کا، شرک کا وہ اختیار کر لیا، لیکن کوئی کفر سازی نہیں کرتے، کفر کو آگے نہیں پھیلاتے، لوگوں کو کفر کی دعوت نہیں دیتے۔ تو ایسے کافروں کے لیے وہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ لیکن جو کافر کفر ساز ہیں، جو مشرک شرک ساز ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا بنا دے گا، یعنی ان کے لیے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ 50,000 سال کو کیسے؟ تو فرمایا کہ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔
آج کل سردیاں ہیں اور سردیوں کی راتیں بہت بڑی ہیں، تو اتنی بڑی بڑی راتوں میں اگر کوئی جاگے، کوئی کام دھندا اسے نہیں، اور وہ بیمار ہے اور اس کے طبیعت ٹھیک نہیں، صحت اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کے لیے یہ بڑی راتیں اس کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ صبح کیوں نہیں ہو رہی، یہ رات ابھی تک ختم ہی ہونے پر نہیں آ رہی، تو وجہ کیا ہے؟ تو پریشان ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کھڑا ہو کر چلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھ کر جو ہے بیٹھ جاتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے، لیٹ کر کروٹیں بدلتا ہے، تو اس کے لیے رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک رات دنیا کی اس بیمار، اس جو ہے مریض کے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ایک صحت مند انسان ہے، وہ رات کو سویا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ صبح کب ہوگی، اور رات کو سویا اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ صبح کب ہو گئی، تو یوں ہی سمجھے جب اللہ کا عذاب سامنے ہوگا تو ان کے لیے جس قدر دنیا کا اندر جس نے بدعمالیاں کی، اس کے لیے وہ دن اتنا ہی سخت ہوگا اور اتنا ہی طویل ہوگا جو ختم ہونے کے برابر نہیں ہوگا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ وہاں کافروں کے لیے ایک دن کا 1000 سنہ، 1000 سال کا ہوگا۔ آپ اندھا اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے، خوف کا عالم ہوگا، دل جو ہے دھڑکنیں ان کی تیز ہو چکی ہوگی، خوف کی وجہ سے آنکھیں باہر کو آ رہی ہوں گی، اور برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، بڑا گندا بال ہوں گے، بری کیفیت، بری حالت، اور ڈر کبھی خوف ان کے سینوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مسلط ہوگا، اتنا بھیانک قسم کا وہ دن ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ آج جلدی کرتے ہیں عذاب کی، جب عذاب آئے گا تو اس میں تخفیف نہیں ہوگی، اسے کم نہیں کیا جائے گا، اسے ختم نہیں کیا جا سکے گا، جب وہ آئے گا تو کافروں کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کے ہاں کافر برے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کر کر، آخرت کا انکار کر کر، نبیوں کی تکذیب کر کر، نبیوں کو جھٹلا کر، نبیوں کو پریشان کر کر، نبیوں کی دعوتوں کو پس پشت ڈال کر انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا۔ اب شرک کے بارے میں رب فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کی صورتیں تو بہت ساری ہیں، کسی کو آپ تکلیف پہنچائیں، کسی کے آپ غیبت کریں، کسی کا مال آپ ہڑپ کر جائیں، کسی کے ساتھ آپ بددیانتی کر جائیں، کسی کے مال میں آپ خیانت کر جائیں، کسی کا آپ جو ہے مار پیٹ کسی کے ساتھ کر جائے، کسی کو جو ہے نقصان پہنچا جائے، کسی کے دل کو چوٹ پہنچا جائے، تو یہ ساری ظلم کی شکلیں ہیں۔ کسی کا زمین پر قابض ہو گئے، کسی کے مکان پر، کسی کی دکان پر، کسی کے مال کو چرا کر، کسی کے ڈاکہ زنی کر کر، تو مختلف ظلم کی شکلیں ہیں، کسی کو قتل کر کر، مختلف ظلم کی شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی شکل ظلم کی جو ہے میرا رب نے بتلائی ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ان کافروں نے، ان مشرکوں نے ظلم کیا، ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم کیا، اللہ رب العزت کی ذات صفات افعال میں شریک ٹھہرا کر۔ تو میرا رب نے فرمایا ان کافروں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے 1000 سال کا دن ہوگا قیامت کا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں تھیں، میں نے ان بستیوں والوں کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، انہیں ظلم کیا، کفر کر کر، شرک کر کر، میں نے ان کو مہلت دی، مہلت ان کو ملی، پھر میں نے ان کو پکڑا، جب وہ نہ سمجھے، جب انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہ کیا تو میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے پکڑا قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم صالح کو، قوم شعیب کو، قوم لوط کو، قوم نوح کو، سینکڑوں نبیوں کی قومیں ایسی گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، کسی کو طوفان میں غرق کر دیا، کسی نے ہواؤں کو آسمانوں پر اٹھا کر آپس میں بھڑا دیا، کسی کو چیخ کے ذریعے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا، کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کسی کی بستیوں کو آسمانوں پر اٹھا کر پلٹ دیا، کسی پر نوکیلے پتھر برسا دیے۔ تو اللہ پاک کا عذاب مختلف شکلوں میں قوموں پر آیا، اور وہ کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا،
نبیوں کی تکذیب کر کر، نبیوں پر اتاری جانے والی کتابوں کو جھٹلا کر، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، یہاں تک کہ اللہ نے آخری زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آپ پر قرآن اترا تو لوگوں نے کہا یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ کہہ دیا، تو اللہ پاک کے نبیوں کی جو تکذیبیں ہوتی رہی، نبیوں کو جھٹلایا جاتا رہا، تو اللہ پاک نے ان قوموں کو ہلاک کر ڈالا، ان بستیوں کو تباہ کر ڈالا، عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ تو میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا، ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر دنیا میں پکڑا، پھر آخرت کی پکڑ تو لامحدود ہے۔ دنیا میں پکڑا کہ موت نے ختم کر دیا، پھر آخر میں قبر میں اسے پکڑا گیا، پھر حشر میں اسے پکڑا جائے گا، پھر جوہر الصراط اس کو پکڑا جائے گا، یہاں تک کہ جہنم کا اندر اسے دھکیل دیا جائے گا، اور وہاں ہمیشہ کے لیے وہ کافر، وہ مشرک جہنم کے ایندھن میں جلے گا، جھلسے گا، اور اللہ کے مختلف شکلوں میں عذابات کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ تو میرے رب نے فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں، الناس الف لام جنس کا ہے، کل انسانیت کے لیے آتا ہے، کل انسانیت کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے آتا ہے۔ الناس کا الف لام، اس میں انسان آ گئے، اس میں جنات آ گئے، اس میں تمام مخلوقات آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف ایک علاقے تک کے لیے نہیں تھی، ایک زمانے تک کے لیے نہیں تھی، ایک شہر تک کے لیے نہیں تھی، ایک قوم کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام جنات کے لیے ہے، تمام فرشتوں کے لیے ہے، چاہے مشرق میں رہنے والے ہوں، چاہے مغرب میں رہنے والے ہوں، چاہے شمال میں ہوں، چاہے جنوب میں ہوں، چاہے آسمانوں میں ہوں، چاہے زمین پر ہو، ہر انسان، ہر جن، ہر فرشتے، ہر مخلوق کے لیے میرے رب کو، میرے نبی کو اللہ جل جلالہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور رسول بنا کر بھیجا، اور فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دوسرے آیت کریمہ میں رب نے اس کی وضاحت فرما دی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اے انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، تم سب کے لیے میری رسالت ہے، تم سب کے لیے میری نبوت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور پھر تیسرے مقام پر کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے